صلوات بر محمد و آل محمد۔ قبل اس کے بیان شروع کیا جائے، جو حضرات اندر بیٹھے ہیں، جو حضرات باہر کھڑے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ سم النساء بنت سید محمد قاسم مرحوم کو عزیزان گرامی قدر، بزرگان محترم، عزاداران مظلوم کربلا، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوئے حضرات، ہم سے بزرگ حضرات مجلس میں تشریف فرما ہے، تو ہم آپ کو کوئی نئی بات بتانے والے نہیں ہیں۔ دنیا کے جتنے کلاسز ہیں، پوری دنیا کے جتنی کلاسز ہیں، اس میں جب ہم جا کے بیٹھتے ہیں تو کلاس لینے والا ٹیچر یہ کہتا ہے کہ تم نہیں جانتے تھے، میں بتا رہا ہوں۔ یعنی علم دینے سے پہلے وہ جہالت کا سرٹیفکیٹ سامنے والے کے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ اکیلا ہے فرش حسین کہ جس کا ذاکر جب منبر پہ جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ تم نہیں جانتے تھے، میں بتا رہا ہوں، وہ کہتا ہے آپ جانتے تھے، میں دہرا رہا ہوں۔ کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن بات کا ریپیٹ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر بات ریپیٹ نہیں ہوگی تو لوگ بھول جائیں گے۔ بی بی زینب اس معاملے کو بہت اچھے سے سمجھ رہی تھیں، اس لیے انہوں نے عزاداری کی شروعات کی، اس لیے انہوں نے عزاداری کو اپنے زندگی کا حصہ بنا دیا، کیونکہ بی بی زینب سمجھ رہی تھیں کہ اگر عزاداری نہیں ہوئی تو لوگ کربلا کو بھول جائیں گے، لیکن اگر عزاداری ہو گئی اور چل نکلی تو کربلا بھی یاد رہے گی اور بھولی ہوئی غدیر بھی یاد آ جائے گی۔ عزیزان گرامی، آیت کے جس حصے کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اس میں حضرت احدیت، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، اپنی مقدس کتاب میں ارشاد فرما رہے ہیں، کلام پاک قرآن مجید اپنے حبیب کے ذریعے سے حضرت احدیت ارشاد فرما رہے ہیں، خداوند عالم ارشاد فرما رہے ہیں بندوں کو مخاطب کر کے کہ اس کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ بہت توجہ کیجیے گا، گفتگو ہو سکتا ہے تھوڑی خشک ہو جائے، ہو سکتا ہے، مگر جو ضروری ہے وہ ضروری ہے۔ منبر پہ والد علام اکثر کہا کرتے تھے کہ بد نصیب ہے وہ ذاکر جو منبر پہ جائے اور عوام کو بنا کچھ دیے منبر چھوڑ دے، اور بد نصیب ہے وہ سامع جو مجلس میں جائے اور بنا کچھ لیے فرش چھوڑ دے۔ اس لیے جو بھی ٹوٹی پھوٹی اردو مجھے آتی اور جو بھی میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا ہے، میں وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، جو میری ذمہ داری۔ اللہ نے کہا ہے کہ اس کے نزدیک عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے۔ کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، سب سے زیادہ یاد آنے والی اور سب سے زیادہ یاد رہنے والی آیت ہے تو عز من تشاء تو دیکھ، یاد ہے نا، سب سے زیادہ یاد رہنے والی آیت ہے۔ تو یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے کہ عزت بھی ہم ہی دیتے ہیں اور ذلت بھی ہم ہی دیتے ہیں، وہی دیتا ہے، وہی عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ تو عزت کس کو دیتا ہے؟ عزت کس کو دیتا ہے؟ عزت اس کو دیتا ہے جو تقوی والا ہو، یعنی عزت کے لیے تقوی شرط ہے۔ میں نے کہا نا کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی، جیسے آکسیجن اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اور اگر
شکر منائیں ہم کہ اس کے ہاتھ میں ہے، اس لیے کہ اگر اس کے ہاتھ میں نہ ہوتی، انسانوں کے ہاتھ میں اس نے دے دی ہوتی، تو ابھی کچھ دن پہلے آکسیجن کے لیے جو ہوا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ پھر عالم یہ ہو جاتا کہ انسان جو پیسے والا ہے اس کو آکسیجن دیتا، جو پیسے والا نہیں ہے وہ سانسوں کے لیے بھیک مانگتا ہوا مر جاتا۔ تو اس نے عزت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ کس کو عزت دیتا ہے؟ جو تقوی والا ہے۔ ہم تاریخ کو تھوڑا اٹھا کے دیکھیں اور دیکھنے کے بعد سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ نے کسے کسے عزت دی ہے، کن لوگوں کو عزت دی ہے۔ شروع سے شروع کریں، پھسلتی ہوئی سی ایک نظر ڈالیں۔ 5 منٹ کا وقت آپ کا لگے گا کہ میں اس دور کی بات کر رہا ہوں کہ جب صفحہ زمین تازہ تھا، داستان حیات حضرت آدم اس پر لکھی نہیں گئی تھی، ابھی کوئی نہیں تھا، نہ دریا تھی، نہ تو دریا، نہ بہتا ہوا دریا، نہ کھڑا ہوا پہاڑ، نہ پھول، نہ کلی، نہ پتے، نہ بہاریں، نہ سرکاریں، کچھ نہیں تھا۔ بس وہ تھا، یا یہ کہوں کہ پوری دنیا میں ایک ہو کا عالم تھا، ایک سناٹا تھا۔ بس ایک حامد تھا، ایک محمود تھا۔ ایک حامد تھا، ایک محمود تھا، ایک ساجد تھا، ایک مسجود تھا، ایک عبد تھا، ایک معبود تھا، ایک محمد تھا، ایک خدا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ زمین پر اپنا خلیفہ بھیجے، اس نے فرشتوں سے کہا کہ دیکھو ایک پتلا بنانا ہے، میں روح پھونکوں گا، تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا، اور دیکھو سب سجدے میں چلے جانا، اس لیے کہ میرا خلیفہ جا رہا ہے، میرا نمائندہ جا رہا ہے۔ اس کو ہلکے میں نہ لینا، یہ آسان نہیں ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ آدم ہے۔ یہ نفس امارہ لے کے جا رہا ہے، ارتقاء کی سرحدوں سے گزرنے والا ہے، نامعلوم کا علم حاصل کرنے والا ہے، قوت استنباط لے کے جا رہا ہے، 2 باتوں کو ملا کے تیسری بات پیدا کرنے کی صلاحیت لے کے جا رہا ہے، آسمان پہ کمن ڈالنے کی صلاحیت لے کے جا رہا ہے، چاند تک جانے کی صلاحیت لے کے جا رہا ہے، سب سجدے میں چلے جانا۔ المختصر یہ کہ عبد نے جب اپنی آنکھوں کو کھولا تو اپنی بارگاہ عظمت میں ملکوتیت کو سجدہ ریز پایا۔ آدم، حضرت آدم، ہم سب کے دادا آدم، جب انہوں نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو انہوں نے اپنی بارگاہ عظمت میں ملکوتیت کو سجدہ ریز پایا۔ اب وہ آدم زمین پہ آئے، اتنا بلند آدم، اتنے حسین آدم، اتنے خوبصورت آدم، اور پھر آدمی کے بارے میں، انسان کی خلقت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مہر بھی لگا دی ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو احسن تقویم کے منزل پہ خلق کیا ہے، یعنی وقت کے کانواس پر اس سے خوبصورت تصویر قلم اقتدار قدرت نے نہیں بنائی تھی۔ یہ سب سے پیارا ہے، یہ بہتروں میں سب سے بہتر ہے، یہ حسینوں میں سب سے حسین ہے، یہ جمیلوں میں سب سے جمیل ہے، یہ خوبصورتوں میں سب سے خوبصورت ہے، یہ سب سے اچھا، سب سے پیارا دھرتی پہ آیا آدم۔ تو جب آدم دھرتی پہ آئے تو ایک آدم تھے اور اولادیں تھیں، اولادیں بڑھتے بڑھتے خاندان بڑھ گیا، خاندان بڑھتے بڑھتے قبیلہ بن گیا، قبیلہ بڑھتے بڑھتے عشیرہ بن گیا، پھر گاؤں بن گیا، پھر شہر بن گیا۔ اب جو شہر کا بننا تھا، آدم کی اولادوں نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے رنگوں کا فرق اپنایا، نسلوں کا فرق اپنایا۔ کوئی کسی پہ سورج کی شعاعیں زیادہ پڑی تو وہ سونلا گیا، کسی پہ کم پڑی تو وہ گورا ہو گیا۔ گوروں نے سونوں سے کہا دیکھو ہم تمہارے مالک بنا کے بھیجے گئے ہیں، تم میں اتنی حیثیت نہیں، تمہارا کام ہے ہماری غلامی کرو، تمہارا کام ہے، ہاں میں چاہتا ہوں یہ خاموشی بہت امپورٹنٹ ہے، تمہارا کام ہے ہماری غلامی کرو۔ صاحب چلیے اور تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ اب جو آگے بڑھے تو ہم نے دیکھا کہ یہ رنگوں کا فرق، یہ نسلوں کا فرق بڑا گہرا ہو گیا، نسلوں کا فرق اپنانے لگا۔ انسان نے، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں اور اطمینان سے آپ پہ بھروسہ کر کے کہہ رہا ہوں، انسان نے اپنے اقتدار کے لیے، دیکھیے ادھر ادھر سے آوازیں مسلسل آ رہی ہیں، لیکن ہم کو پتہ ہے کہ کان کہاں لگے ہوئے ہیں، ہم کو پتہ ہے ہماری آواز پہنچ جائے گی۔ میں پورے بھروسے کے ساتھ ایک جملہ کہہ رہا ہوں، انسان نے اپنے اقتدار کے لیے بشریت کے گھروندے بنا دیے۔ ہائے 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 ہائے، تھوڑا سا آپ توجہ فرما لیں۔ انسان نے اپنے اقتدار کے لیے بشریت کے گھروندے بنا دیے۔
انسان نے اپنے اقتدار کے لیے نسلوں میں تنفر پیدا کر دیا، اس لیے کہ جب تک یہ نفرت نہیں کریں گے، جب تک یہ نفرت نہیں کریں گے، لڑیں گے نہیں، جب تک لڑیں گے نہیں تب تک انہیں ایک رہنما کی ضرورت نہ ہوگی، جب تک رہنما کی ضرورت نہ ہوگی تب تک ہماری روٹی روزی کیسے چل سکے گی؟ انسان نے اپنے اقتدار کے لیے بشریت کے گھروندے بنا دیے۔ اللہ کہہ رہا ہے یہ بشریت کے گھروندے تم نے بنائے ہیں، یہ نسلوں کا فرق تم نے اپنایا ہے، یہ رنگوں کے بنیاد پہ دیواریں تم نے بنائی ہیں، یہ اپنے خاندانوں کی دیواریں تم نے بنائی ہیں، ہم نے تمہارے درمیان کوئی دیوار نہیں پیدا کی، ہم نے آدم کو بھیجا تھا تم سب آدم کی اولادیں ہوں، لیکن نہیں، اس نے اب انسان ایسی چیز ہے، انسان نے نسل پرستی ایجاد کی، انسان نے فرقہ پرستی ایجاد کی۔ فرقہ پرستی کے تو سب سے زیادہ شکار مسلمان ہیں، 1400 سال سے مسلمان کافر کافر کھیل رہے ہیں، تم کافر ہو تم کافر ہو، 1400 سال سے 350 سال تو مسلمان آپس میں لڑتے رہے ہیں، کیا کہا جائے، پانی منگوا دیجیے گا، 350 سال تک تو مسلمان آپس میں لڑتے رہے، تو سرکار سلسلہ آگے بڑھا، سلسلہ آگے بڑھا، ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی لیتا آئے گا، بیٹھ جاؤ، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ سلسلہ آگے بڑھا، رنگوں کا فرق انسانوں نے اپنانا شروع کر دیا، نسلوں کا فرق انسانوں نے اپنانا شروع کر دیا، اتنی بری حالت ہو گئی، اتنی بری حالت ہو گئی کہ خود اپنی بیٹی کو باپ لے جا کے زمین کے اندر زندہ دفنا دیا کرتا تھا۔ ایسی تاریخ ہے، ایسی تاریخ ہے، غور سے دیکھیے تو سمجھ میں آتا ہے یہ کیسی تاریخ ہے، یہ انسانوں کی تاریخ ہے، یہ انسانوں کی تاریخ ہے، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی تاریخ، کڑکتی ہوئی کمانوں کی تاریخ، لچکتے ہوئے نیزوں کی تاریخ، سفاک سورماؤں کی تاریخ، ماؤں کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لینے والوں کی تاریخ، اتنی خطرناک تاریخ، کیسا ہو گیا تھا انسان۔ تاریخ کے جس ورق پہ نظر ڈالیے وہاں خون کا ایک دریا نظر آتا ہے، جہاں 4 لوگوں کو بیٹھ کے گفتگو کرتے ہوئے دیکھیے وہاں کسی کو دل سے دل ملاتے نہیں دیکھیے گا، اختلاف کا ایک موضوع نظر آئے گا، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں۔ ایسے دور میں جب بھائی بھائی کا دشمن تھا، ایسے دور میں جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفناتا تھا، ایسے دور میں، اتنے خطرناک دور میں اللہ تعالیٰ نے سوچا رسمن ہی صحیح، اخلاقاً ہی صحیح، ضرورتاً ہی صحیح، ضرورت ہے کہ ان کے دل کو قریب کیا جائے، ضرورت ہے کہ ان کے آپس کے نفرت کے میل کو مٹایا جائے، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو وہاں سے بھیجا جہاں اسے بنایا گیا تھا۔ بس توجہ کیجئے، ختم ہو گئی تمہید۔ اپنے محبوب کو وہاں سے بھیجا جہاں اسے بنایا گیا تھا، اور آنے کے بعد اس نے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ سماج کا جو سب سے نچلا طبقہ تھا، سماج کا جو سب سے نچلا، مطلب لوویسٹ آف دا سوسائٹی، جو سب سے نچلا طبقہ تھا، میرے پیغمبر نے اسے عزت بخشی۔ اور یہیں سے میں آیت پہ گفتگو شروع کر رہا ہوں، یا یہ کہوں کہ آیت کا سہارا لے کے گفتگو شروع کر رہا ہوں، میری کیا اوقات ہے کہ میں آیت پہ گفتگو کروں، اس کے لیے علماء کرام ہیں، میں کہہ رہا ہوں میں آیت کا سہارا لے کے یہیں سے گفتگو شروع کر رہا ہوں۔ سرکار آیت نے کہا کہ عزت والا وہی ہے جو تقوی والا ہے، پیغمبر اسلام یہی نیم لے کر کے آئے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں، الحمدللہ ہمارے ہاں ہم اپنے بزرگوں کی خاندان کے بنیاد پہ عزت نہیں کرتے، تقوی کی بنیاد پہ عزت کرتے ہیں۔ نہیں ماننا ہے تو پہاڑ پہ بھاگنے والے نبی کے بیٹے کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ اپنی الگ بحث ہے کہ بیٹا تھا کہ نہیں تھا، وہ الگ بحث ہے، اس سلسلے میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن عرف عام میں دنیا کے سامنے نبی کا بیٹا ہے، پہاڑ پہ بھاگ رہا ہے، نہیں ماننا ہے تو نہیں مانتے، اور ماننا ہے تو فرعون کی بیوی کو مانتے ہیں۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو کس بنیاد پہ؟ رشتہ داری کے بنیاد پہ نہیں۔ ہمارا بچہ سلام کر رہا ہے بی بی آسیہ کو، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ بی بی آسیہ کو ہمارا بچہ سلام کر رہا ہے، رشتہ داری کی بنیاد پہ؟ نہ، تقوی کی بنیاد پہ۔
اچھا تقوی کی بنیاد پہ عزت سرکار بچہ بچہ کر رہا ہے بی بی خدیجہ کی. کلام پاک پڑھیے، فرمان علی صاحب کا ترجمہ پڑھیے، سائیڈ میں آپ دیکھیے گا حاشیے پر آپ کو مل جائے گا بڑے اطمینان سے بی بی آسیہ کے متعلق کہ جسم لے کے جایا گیا عرش پر. بڑی بہت ظلم سہا ہے بی بی آسیہ نے، اور اینڈ آف دا ڈے جسم لے کے عرش پہ جایا جا رہا ہے. کیوں؟ کیسے؟ کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ. اچھا آپ کے مزاج کا جملہ کہہ دوں یا کہوں کہ اپنے مزاج کا جملہ کہہ دوں؟ تقوی کی بنیاد پہ بی بی آسیہ کی اتنی عزت ہے حالانکہ فرعون کی بیوی ہیں. فرعون کی بیوی ہیں. فرعون نے خلافت کو چیلنج نہیں کیا تھا، رسالت کو چیلنج نہیں کیا تھا، جی ولایت کو چیلنج نہیں کیا تھا، للہیت کو چیلنج کیا تھا. وہ یہ نہیں بولا تھا کہ ہم رسول ہیں، وہ کہہ رہا ہم خدا ہیں. اور بی بی آسیہ کی عزت پھر بھی ہے ہمارے ہاں، ہمارا بچہ بچہ سلام کرتا ہے. کیسے؟ ریزن تقوی. حالانکہ اچھا چلیے ایک جملہ اور کہہ دوں اور خطرناک بات ہو جائے گی، حالانکہ کلمہ نہیں پڑھا. بی بی آسیہ نے کلمہ نہیں پڑھا. بھائی کلمہ کیسے پڑھتی؟ کلمہ پڑھتی فرعون قتل کر دیتا. اگر کہتی کہ ہاں بھائی میں اس دور کے نبی کو مان رہی ہوں، پال سکتی ہیں، مان نہیں سکتی. توجہ کیجیے گا، پال سکتی ہیں نبی کو، مان نہیں سکتی ہیں. علی اعلان پال رہی ہیں، علی اعلان مان نہیں رہی ہیں. یہاں سے ایک بات اور طے ہو گئی بی بی آسیہ کی لائف سے کہ کئی بار تاریخ میں ایسا ہوگا کہ علی اعلان نبی کو پالنے والا علی اعلان نبی کو نہیں مانے گا. نہیں میں اتنا یہ ہو جائے گا. ہم نے کہا سرکار بی بی آسیہ آپ کلمہ پڑھ لیں. انہوں نے کہا نہیں پڑھ سکتی. ہم نے کہا کیوں؟ کہا گردن کا مار دے گا فرعون. ہم نے کہا اچھی بات ہے، شہادت نصیب ہو جائے گی. ہم 21ویں صدی کے مسلمان ہیں، ہمارے یہاں شہادت کے نام پہ مسلمانوں کو بہت بیوقوف بنایا جا رہا ہے. میں دھیرے دھیرے کہتا جاؤں گا، آپ سنتے جائیے گا سرکار. ہاں کتنی اچھی بات ہے، شہادت نصیب ہو جائے گی. وہ کہیں گے نہیں، شہادت سے بڑا عہدہ مجھے مل رہا ہے. ہم نے پوچھا کیا؟ کہنے لگی کہ بھائی شہادت سے بڑا عہدہ یہ ہے کہ ہر گردن قتل ہو سکتی ہے، ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی. ہر گردن قتل ہو سکتی، ہر گود نبی کو نہیں پال سکتی. میں نے بی بی آسیہ کا تذکرہ کیا ہے. بی بی آسیہ، گفتگو آگے بڑھاؤں ایک اور بی بی، چونکہ ایام فاطمیہ چل رہے ہیں، میں بیویوں کا تذکرہ کرتے کرتے الگ الگ آپ کے سامنے ایک ایک کر کے میں بیویوں کا تذکرہ کر رہا ہوں، اور ان بیویوں کا تذکرہ کر رہا ہوں جن کی رشتہ داریاں خطرناک ہیں، اور پھر ان بیویوں کا تذکرہ کروں گا جن کی رشتہ داریاں حسین ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم عزت رشتہ داری کے بنیاد پہ نہیں کر رہے ہیں، ہم عزت تقوی کی بنیاد پہ کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ نے کہہ دیا ہے کہ دیکھو یہ بشریت کی دیواریں تم نے کھڑی کر دیں، یہ بشریت کے گھروندے تم نے بنائے ہیں، یہ نسلوں کے فرق تم نے اپنائے ہیں. ہم نے تمہیں نسلوں میں بانٹ کے نہیں بھیجا تھا، ہم نے تمہیں زمین پہ اپنا خلیفہ، آدمی بھول گیا کہ وہ کیا تھا. میں بڑے خطیب کا جملہ آپ کے سامنے پڑھوں کہ بنایا گیا تھا انسان، بن گیا شیطان. بھول گئے کہ وہ کیا تھا، اس کو کیا. اللہ کہہ رہا ہے ہم خلیفہ بنا رہے ہیں، اور یہ لڑے پڑے ہیں کہ تم فلانے نسل کے ہو اور تم فلانے نسل کے ہو. یہ لڑے پڑے ہیں کہ ہم انگریز ہیں اور تم کالے ہو. یہ لڑے پڑے ہیں یہ ریڈ انڈین ہیں، یہ براؤن ہیں، یہ وائٹ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے نہیں، عزت ایک ہی بنیاد پہ، عزت تقوی کی بنیاد پہ. میں گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. ایک اور انتہائی خطرناک رشتہ داری ہے بی بی ام حبیبہ. بی بی ام حبیبہ، جو بچے حضرت ام حبیبہ کو نہیں جانتے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں
کہ آپ 2 کام ضرور کر لیں. مطلب VVI سمجھیے گا. آپ کے ٹیچر بتاتے ہیں نا یہ والا ایگزام میں آئے گا VVI ہے، ویسے ہی ہم آپ کو ایک VVI بتا رہے ہیں، 2 VVI. پہلا VVI یہ ہے کہ اردو سیکھ لیجئے اگر نہیں آتی تو. اب آپ کے یہاں آ کے ہم کو کہنا پڑے یہ اچھی بات تو ہے نہیں. اور دوسرا VVI یہ ہے کہ اردو میں آپ کے علماء کی، آپ کے شہر کے علماء کی، آپ کے پردیش کے علماء کی جو کتابیں اردو میں اویلیبل ہیں انٹرنیٹ پہ وہ پڑھ ڈالیے. ویکلی پڑھیے نا بھائی، 10 پیج پڑھیے ایک ویک میں، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ کو اویلیبل نہیں ہو پا رہی ہیں آپ ہم کو فون کیجئے، میرا نمبر یہاں سے لے لیجئے، واٹس ایپ کیجئے، میں آپ کو بکس بھیج دوں گا. جو امپورٹنٹ کتابیں ہیں وہ پڑھ ڈالیے. اس لیے پڑھ ڈالیے، یہ میرا خطاب صرف بچوں سے ہے سرکار، بزرگوں سے نہیں. اس لیے کہ جتنا مجلس میں نے اپنی زندگی میں نہیں پڑھی ہے اس کے 10 گنا وہ سن کے بیٹھے ہوئے. میں بچوں سے کہہ رہا ہوں کہ سرکار اس لیے آپ پڑھ ڈالیے اتنی کتابیں، کیونکہ آپ مجلس صرف امام باڑے میں نہیں سنتے، آپ مجلس واٹس ایپ پہ بھی سنتے ہیں، فیس بک پہ بھی سنتے ہیں، یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں. اور ڈریس پہ بھروسہ مت کیجئے گا، نہ ممبر پہ بھروسہ کیجئے گا. شام کے کافر خانے میں بندروں سے کھیلنے والے یزید نے شراب کے نشے میں چور ہو کے ممبر پہ بیٹھ کے اعلان کیا تھا کوئی خدا نہیں ہے. ممبر پہ بیٹھ کے. اس لیے یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے ذہن میں جو زہر گھولا جا رہا ہے، اس زہر سے نکلنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ خود پڑھیے. خود پڑھیے گا تو آسانی سے بیوقوف نہیں بنیے گا. خود نہیں پڑھیے گا تو آپ ہیں بچے، یہاں ہیں آپ نوجوان، مدرسہ آپ سے جایا نہیں جاتا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن کم سے کم جان تو جائیں گے، تاکہ سامنے والا جب ممبر پہ آ کے پڑھ کے جائے تو اس کا دامن تھام سکیں کہ حضور یہ پڑھا ہے آپ نے، یہ کہاں سنا تھا یا کہاں پڑھا تھا. پوچھ تو لیں گے. یہ امپورٹنٹ ہے. میں ایک بات کہہ رہا ہوں عام طور کے اوپر، طریقہ یہ ہے کہ ذاکر صاحب، عالم صاحب کے بارے میں تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ذاکرین اکرام ممبر پر بیٹھ کر فضائل پڑھتے وقت آیتوں کا ترجمہ کر کے چلے جاتے ہیں. ہم گھر جا کے نہیں دیکھتے ہیں کہ سرکار نے ترجمہ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا. یہ ہماری حالت ہے. اور ہم لسنر ہیں، اور مولا کائنات نے فرمایا مومن جو ہوتا ہے نا زیرک ہوتا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا. مومن ویری انٹیلیجنٹ، وہ ہے مومن. اس کو بیوقوف بنانا آسان نہیں ہے. اس لیے بنیے گا مت. ابھی آپ کے یہاں نہیں آیا، ابھی آپ مطمئن ہیں، لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، جو آپ کی سب سے مضبوط جڑ ہے، دشمن جب حملہ کرے گا تو اسی جڑ سے کرے گا. جس فرمایا سرکار نے چل رہا ہے، حملہ شروع ہو گیا. اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کو چیتا دیں. کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے. جب واٹس ایپ پہ سنیں نا، نیا لگے، آپ کے یہاں مدرسہ موجود ہے، علماء موجود ہیں، علماء سے جا کے پوچھئے کہ حضور، یہ مت پوچھئے گا کہ انہوں نے پڑھا ہے کہاں سے پڑھ دیا، ورنہ علماء اس سوال سے بہت زیادہ، علماء کو یہ سوال بہت زیادہ سننے کو ملتا ہے. وہ کہہ دیں گے کہ جائیے ان سے پوچھئے کہاں سے پڑھیں. ان سے یہ پوچھئے گا یہ پڑھیں، آپ بتائیے ہم مانیں کہ نہیں مانیں. بہت ضروری ہے. تو بکس پڑھیے. جناب ام حبیبہ خطرناک رشتہ داری ہے. میں نہیں بتا رہا ہوں رشتہ داری کیا ہے، جو میرے بزرگ تشریف فرما ان کو پتا ہے، جو میرے نوجوان تشریف فرما ان کو پتا ہے. تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، میں وہ نہیں کہہ رہا ہوں. جو بچے ہیں آپ کی ذمہ داری ہے، گھر جائیے اپنے والد محترم سے پوچھئے کہ حضرت ام حبیبہ کون ہے. جو میرے بزرگ میرے نوجوان مجھ سے بہتر جانتے ہیں. سرکار اتنی خطرناک رشتہ داری، مگر ہم عزت کرتے ہیں. کیوں عزت کرتے ہیں؟ عزت اس لیے کرتے ہیں کہ تقوی بلند ہے. باپ آیا ہے،
میڈل لے کے آیا ہے. نیا نیا مسلمان باپ گھر میں داخل ہوا, بستر بچھا ہوا ہے, نبی اسی بستر پہ بیٹھ کے ابھی گئے ہیں. جیسے ہی باپ گھر میں داخل ہوا, نبی کی بیوی نے بستر کھینچ لیا, حضرت ام حبیبہ نے بستر کھینچ لیا. باپ نے پوچھا ہم باپ ہیں, تم ہم کو بیٹھنے نہیں دے رہی, بستر کھینچ لے رہی. بیوی نے جواب دیا ناپاک پاک کی جگہ نہیں بیٹھ سکتا. اب سمجھ میں آ رہی ہے عزت کس بنیاد پہ؟ تقوی کی بنیاد پہ. تقوی ہے تو عزت ہو رہی ہے. بلال ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ نسل, یہ فلاں نسل, یہ فلاں نسل. کاہے کی نسل بھیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ختم. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ مسلمانوں میں آپ نسلیں لے کے کھڑے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ پڑھ رہا ہے, مسلمان ہے. ہاں تھوڑی سخت بات ہے, لیکن چلیے سخت بات بھی ہونی ضروری ہے. بس اتنا سمجھ لیجئے کہ جس قرآن نے کہا ہے نا نماز قائم کرو, اسی قرآن نے کہا ہے کہ تقوی کی بنیاد پہ عزت ہوگی. اسی قرآن نے کہا. محمد و آل محمد. رضوان گرامی, گفتگو صرف اتنی سی ہے کہ اس کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے. آپ دولت کما کے دنیا کے نظر میں اچھے بن جائیے, اس کے نزدیک نہیں. دنیا آپ کو نسل کے بنیاد پہ عزت دے گی, دنیا آپ کو پیسے کی بنیاد پہ عزت دے گی, دنیا آپ کو کسی اور اچیومنٹ کے بنیاد پہ عزت دے گی, لیکن جب اللہ عزت دے گا تو وہ ایک ہی بنیاد پہ, اور وہ ہے تقوی. تقوی ہے تو اللہ عزت دے رہا ہے. اب دیکھیے بلال, جناب بلال حبشی. بلال حبشی کیوں؟ کیونکہ حبش کے رہنے والے. نبی سے اتنی محبت کہ لوگ بلال کو پکارا کرتے تھے. اور بلال حبشی نے اپنی ساری زندگی جو جن حضرات کی تاریخ پہ نظر ہے وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں, اپنی ساری زندگی اس بنیاد کے اوپر مسلسل تانے تشنے سہے ہیں کہ وہ حبش کے ہیں. اس بنیاد پہ مسلسل لوگ ان کی بے عزتی کرنے کی کوشش, میں بے عزتی کر رہے ہیں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, بے عزتی کرنے کی کوشش لوگ کرتے رہے ہیں کہ وہ حبش سے آئیں. اس بنیاد کے اوپر مسلسل بے عزتی ان کی کرنے کی لوگ کوشش کرتے رہے ہیں کہ وہ غلام رہے ہیں. لیکن نبی نے ان کو درجہ کیا دیا؟ اللہ نے ان کو درجہ کیا دیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کی جو ان کو فائدہ مل رہا ہے وہ فائدہ کیا؟ اب تک دنیا کا طریقہ یہ تھا کہ اس وقت عرب میں لوگ بلال کو غلام ہونے کی وجہ سے بلال یہ لے آؤ, بلال وہ لے آؤ, بلال ادھر آؤ, بلال یہ کام کر دو, بلال یہ کام کر دو. اس وقت کے جو آقا تھے, نام نہاد سیلف ڈکلیئرڈ آقا, وہ بلال کو کہا کرتے تھے تم یہ کر دو, تم یہ کر دو. اللہ نے درجہ کیا دیا؟ سب کی آواز پہ بلال دوڑتے تھے, اب بلال کی آواز پہ سب دوڑیں گے. اب بلال کی آواز پہ سب دوڑیں گے. اللہ عزت دیتا ہے تو تقوی کی بنیاد پہ دیتا ہے, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم بھی جب عزت دیں تو تقوی کی بنیاد پہ دیں. ہم بھی جب بھی عزت دیں تو تقوی کی بنیاد پہ, ہم جس کو بھی عزت دیں. کوئی مسئلہ نہیں, میری آواز جا رہی ہے وہاں تک؟ چلیے ہم جب عزت دیں تو تقوی کی بنیاد پہ دیں. ہم جب کسی کو بھی عزت دے رہے ہیں تو تقوی کی بنیاد, اگر ہم تقوی کی بنیاد پہ عزت نہیں دے رہے ہیں تو سنت الہیہ کا انکار کر رہے ہیں. جی سرکار, سنت الہیہ کا انکار کر رہے ہیں, اس لیے کہ اللہ جب عزت دے رہا ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پہ دے رہا ہے. میں اگلی شخصیت کے بارے میں گفتگو کرتا ہوں, جناب علی, جناب مریم. اللہ نے کتنی عزت دی. اب میں نے کہا نا میں ایسے لوگوں کا اب تذکرہ کروں گا جن کی رشتہ داریاں بڑی حسین, بڑی خوبصورت ہیں. اللہ نے کتنی عزت دی.
جسے دنیا خدا کا بیٹا کہتی رہی اسے اللہ نے مریم کا بیٹا کہا. کتنی عزت دی ہے اللہ نے بی بی مریم کو. وجہ آپ نے عام طور کے اوپر وہ جوک پڑھا ہوگا، واٹس ایپ پہ بڑا وائرل ہوا تھا ایک دور میں. 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور چپ تھیں، ہے نا؟ وہ تو کم سے کم میرے نوجوان دوستوں نے پڑھا ہوگا بہت زیادہ، کہ 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں ایک جگہ اور چپ تھیں. کیوں یہ جوک کیسے بن گیا؟ اس لیے کیونکہ ہاں یہ ممکن نہیں ہے، یہ بہت کم دیکھا گیا ہے، یعنی فطرت کے خلاف ہے. اور فرما رہے ہیں آپ وجہ کیا ہے؟ اور اس بات کو سائنس بھی مانتی ہے. وہ اپنے ایموشنز کو ظاہر کر دیتی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. ماں بتا دیتی ہے کہ وہ ہمیں کتنا پیار کرتی ہے، باپ بتا نہیں پاتا. محبت تو باپ بھی کرتا ہے مگر بتا نہیں پاتا. ماں بتا دیتی ہے. کیسے بتا دیتی ہے؟ کیونکہ اس کو بولنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ایسی دی ہے کہ وہ اپنے ایموشنز کو، اپنی بھاوناؤں کو ظاہر کر دیتی ہے، اپنے جذبات کو ظاہر کر دیتی ہے. خطرناک ہے. عورتوں کا چپ رہنا بہت مشکل ہے. بہت غور کیجئے گا. میں چاہ رہا ہوں تھوڑا سا آپ اور غور کر لیں، یہاں سے وہاں تک جو آخری تک مجمع بیٹھا ہوا ہے، میں چاہ رہا ہوں ایک ایک لفظ پہ توجہ فرمائیں. عورتوں کا چپ رہنا بڑا مشکل. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے، یہ بیوٹی ہے، یہ خوبصورتی ہے ان کے پاس. اللہ نے ان کو یہ قوت دی ہے کیا؟ کہ وہ اپنے جذبات کو الفاظ میں ڈھال کر بڑے آرام سے گفتگو کی صورت میں ہم سے کر دیتی ہیں یا لوگوں سے کر دیتی ہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کوالٹی دی ہے. ان کا چپ رہنا محال ہے. اور ایک عورت زندگی کے ہر لمحے میں چپ رہ سکتی ہے، تب چپ نہیں رہ سکتی جب اس کے کردار پر سوال اٹھایا جائے. بہت غور کیجئے گا. اس کے کردار پر سوال اٹھایا جائے، اس کے کریکٹر کو کوشچن کیا جائے. جناب مریم کی عزت کی وجہ دیکھیے گا. جناب مریم کو جب بچہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور بچہ لے کے جناب مریم چلی، اب دنیا کوشچن کر رہی ہے قرآن کی زبان میں کہ بھائی تمہاری نہ ماں بری عورت تھی، تمہارا نہ باپ برا انسان تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ ایسے موقع پر جب دنیا کی کوئی عورت چپ نہیں رہ سکتی، ایسے موقع پر بی بی مریم نے اللہ کی بات مانی اور خاموش رہی. اللہ کی بات مانی اور خاموش رہی. حالانکہ بی بی مریم کہہ سکتی تھی کہ مالک میرے کریکٹر پہ کوشچن اٹھے گا، میں جواب نہیں دوں گی تو کیا ہوگا؟ بھروسہ اسی کو کہا جاتا ہے، تقویٰ اسی کو کہا جاتا ہے. اٹھنے دو کریکٹر پہ سوال، کرنے دو کردار پر سوال. جس نے چپ رہنے کو کہا ہے وہ گواہی دلوائے گا، اور اس نے گواہی دلوائی اس لیے کہ گواہی دلوانا اس کے لیے بڑا آسان ہے. وہ چاہے تو 3 دن کا بچہ بول اٹھے، وہ چاہے تو 3 دن کا بچہ قرآن سنا دے، وہ چاہے تو 9 کے نیزے سے حسین قرآن سنائے. اس کے لیے بڑا آسان ہے. وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ جو کہتا ہے وہ ہو جاتا ہے. جناب مریم کی زندگی کو دیکھ کر دنیا کی عورتوں نے یہ سمجھا کہ ایک ماں کو کیسا ہونا چاہیے. لیکن وہاں ایک رخ خالی تھا، ایک رخ جو ہمیں سمجھ میں آنے کی ضرورت تھی. کوئی ایسی بی بی آتی کہ جہاں دیکھ کے یہ سمجھ میں آ جاتا کہ زوجہ کو اپنے شوہر کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے. اور جب ہم اس رخ کی بات کرتے ہیں تب ہم کو بی بی خدیجہ نظر آتی ہیں. میں نے کہا نا ایسی بیویوں کا تذکرہ کروں گا جو ان کی رشتہ داریاں بڑی حسین ہیں. ایسے رخ کی بات کرتے ہیں تو ہمیں بی بی خدیجہ نظر آتی. اب بی بی خدیجہ کی ہم زندگی کو دیکھیں، میں کیا کیا بیان کروں. میں چلیے بڑے خطبہ کے 2-3 جملے لے لیتا ہوں بڑے اطمینان سے. جو میرے بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے یہ جملے سنے ہوں، ضرور سنے ہوں گے. علامہ کبن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مطلب بی بی خدیجہ کے دولت کے بارے میں جب تذکرہ، تو میں کیا کیا بتاؤں اور کیا کیا بیان کروں، کتنی دولت. ایسے اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت، چلیے جملہ تھوڑی دیر بعد آ جائے گا، اس وقت عرب میں جو ٹاپ کے لوگ تھے بزنس میں، اس میں بی بی خدیجہ تھی، اس میں بی بی خدیجہ تھی. اور کیا حسین نکاح ہوا، کیا خوبصورت شادی ہوئی بی بی خدیجہ کی. میں واقعات چھوڑ کے جلدی
آپ تک پہنچا رہا ہوں ایک احسان حضرت ابو طالب کا. اور حضرت ابو طالب بھتیجے کو لے کر بی بی خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں. تاریخ احمدی کے جملے ہیں کہ جب دروازے تک پہنچے اور حریر طیبہ کے پردے سے جھانک کے دیکھا تو بچپن میں دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر محمد بن کے سامنے کھڑی نظر آئی. جب حریر طیبہ، میں جملہ دوبارہ کہہ دے رہا ہوں، جب حریر طیبہ کے پردے سے جھانک کے دیکھا تو بچپن میں دیکھے ہوئے خوابوں کی تعبیر محمد بن کے سامنے کھڑی نظر آئی. تاریخ احمدی کے رائٹر کیا بتائیں، ہم نے دیکھا ہے کہ جب دھوپ میں جاتے تھے تو ابر کا ایک ٹکڑا پروٹوکول کے لیے اسپیشل پروٹوکول تھا پیغمبر کا. ابر کا ایک ٹکڑا سایہ کرتے ساتھ میں چلتا تھا. کہا کوئی عیب بیان کرو، کچھ بتاؤ. اب جناب ورقہ کہتے ہیں کہ غلام نے یہ بتایا ہے کہ عرب میں ہم لوگوں کا عالم یہ ہے کہ عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے. جو حضرات گئے ہیں وہاں رہتے ہیں بہتر جانتے ہیں عرب میں گرمی بہت ہے. گرمی سے پسینہ ہوتا ہے، پسینے سے بدبو ہوتی ہے. عربوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے ساتھ کبھی مشک رکھتے ہیں، کبھی عنبر رکھتے ہیں، کبھی کستوری رکھتے ہیں. غلام کا عجیب بیان ہے کہ اس سفر میں نہ مشک کی ضرورت، نہ عنبر کی ضرورت، نہ کستوری کی ضرورت. کیونکہ اس کے جسم نکلنے والا پسینہ مشک سے بہتر، عنبر سے اعلیٰ، کستوری سے بہترین ہے. کہا جب کوئی عیب نہیں ہے تو ورقہ کچھ اور بتاؤ. کبھی بھی میں جہاں تک دیکھ رہا ہوں یہ ہونے والے رسول ہیں. اس نے اعلان نہیں کیا لیکن یہ رسول ہے، یہ اعلان کرے گا. عزیزان گرامی، میں جلدی سے بات ختم کر رہا ہوں. نکاح کا پیغام گیا. میں نے کہا نا عزت تقوی کی بنیاد پہ. نکاح کا پیغام گیا. اب میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، پیغمبر تک بات پہنچی. پیغمبر نے کہا ہم چچا سے پوچھیں گے، ہم چچا سے، حضرت ابو طالب سے پوچھیں گے. اچھا، ہماری سوسائٹی سے ہم سب لوگ بہتر طریقے سے واقف ہیں سرکار مولانا، ہماری سوسائٹی سے ہم لوگ بہتر طریقے سے واقف ہیں. ہمارے یہاں عزت دیکھی ہوئی کب، عزت دیتے ہوئے کب دکھائی دیتی؟ ہم سب سے زیادہ عزت اپنے جاننے والوں کو کب دیتے ہیں؟ شادی میں. سب سے زیادہ عزت ہم لوگ کب دیتے ہیں؟ شادی میں. داماد ہیں تو ان کی بڑی عزت ہے، پھپھا ہیں تو ان کی بڑی عزت ہے. سرکار آپ آ جائیں، سرکار یہاں بیٹھ جائیں، جناب آپ آ گئے، بڑا انتظار تھا آپ کا، تشریف رکھیے. کیوں؟ کیونکہ عزت ہم لوگ شادی میں دیتے ہیں. جس کو عزت دیتے ہیں اس کو جینوینلی دیتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا آئیے تھوڑا دیکھا جائے پیغمبر کے شادی میں سب سے زیادہ عزت کس کو مل رہی ہے؟ ہائے تھوڑا سا غور فرما لیں تاکہ جو میں پہنچانا چاہ رہا ہوں میں پہنچا دوں. ہاں تھوڑا دیکھ لیں. پیغمبر کی شادی میں نکاح کے لیے پیغام آیا. پیغمبر نے کہا میں اپنے چچا سے پوچھوں گا. اب پیغمبر پوچھ رہے ہیں، اپنے دل کی گواہی کا جواب دیجئے مجھے. پیغمبر تو نہیں پوچھ رہے ہیں مولانا، اللہ پوچھ رہا ہے. تو اللہ نبی کی شادی میں جلدی سے آگے بڑھ جاؤں گا اس لیے کہ مجھے یہ شادی نہیں پڑھنی ہے. کبھی موقع ملا کبھی تو پڑھوں گا، ابھی نہیں پڑھنی. اللہ نبی کی شادی میں سب سے زیادہ عزت کس کو دے رہا ہے؟ حضرت ابو طالب کو. حضرت ابو طالب کو اللہ نے نبی کی شادی میں سب سے زیادہ عزت دی ہے. اپنے حبیب کی شادی میں، اپنے محبوب کی شادی میں، اپنے پیغمبر کی شادی میں سب سے زیادہ عزت اللہ نے کس کو دی؟ جناب ابو طالب کو دی. اور اللہ نے بعد میں قرآن میں کہہ بھی دیا ہم عزت پیسے کی بنیاد پہ نہیں دیتے، نسل کی بنیاد پہ نہیں دیتے، تقوی کی بنیاد پہ دیتے ہیں. یہ 1400 سال سے بحثیں کرتے چلے آ رہے ہو کہ ایمان تھا یا نہیں تھا. بحث ایمان پہ نہ کیا کرو، بحث تقوی پہ کیا کرو.
सलावत भेज दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलावत ये कायनात की दूसरी सबसे बड़ी शादी। दूसरी, पहली सबसे बड़ी शादी कौन है? पहली सबसे बड़ी शादी है मौलाए कायनात और बीबी सैयदा की शादी। वो पहली सबसे बड़ी शादी है। आप कहें कमाल है यार, नबी की शादी थी। भैया थोड़ा सा गौर कर ले, थोड़ा सा गौर कर ले। नबी की शादी थी, बात सही है। हमसे ज्यादा नबी की इज्जत कोई नहीं करता। हम वो नहीं कह रहे हैं जो आप समझ रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो निकाह हजरत अबू तालिब पढ़ाएं वो निकाह और है, जो निकाह अल्लाह पढ़ाए वो निकाह और है। अब चूंकि मैं बुजुर्गों के सामने किताब का नाम और उलमा का नाम लेके बड़बोलापन नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे नौजवान जो बैठे हुए हैं उनके लिए, मेरे जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके लिए मैं एक किताब का और हवाला दे के आगे बढ़ जाऊंगा। किताब का नाम है अल-फिरक़तुन नाजिया फिल इस्लाम। लिखने वाले हैं आयतुल्लाह सईद अली साहब क़िबला। अल-फिरक़तुन नाजिया फिल इस्लाम जो तुल्लाब है उन्होंने पढ़ी भी होगी जहाँ तक हमको लगता है, तो अगर नहीं पढ़ी होगी तो आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बड़ी प्यारी किताब है। उस किताब में ये निकाह का हाल इतना खूबसूरत सईद अली साहब लिखते हैं, कहते हैं कि निकाह ऐसे तय हुआ कि लोग आते थे पैगंबर के पास और आने के बाद से कहा करते थे कि भाई हमको ये निकाह करना है। पैगंबर मुंह फेर दिया करते थे, इसलिए कि पैगंबर ने साफ साफ कह दिया था कि ये जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये जिम्मेदारी अल्लाह की है। नबी की बेटी से उसका निकाह होना चाहिए जिसकी दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत हो, और अल्लाह इज्जत किस बुनियाद पे देता है? तकवे की बुनियाद पे। तो नबी की बेटी से, अल्लाह की कनीज़े खास, नबी की दुख्तरे नेक अख्तर, उससे शादी उसकी होनी चाहिए जो दुनिया में नबी के बाद सबसे ज़्यादा इज्जत वाला हो। अल्लाह इज्जत तकवे की बुनियाद पे देता है। अल्लाह ने इसीलिए नबी की बेटी की शादी तय की तकवे की बुनियाद पे इमाम मुत्तकीन से। इसी बुनियाद पे, तकवे की बुनियाद पे अल्लाह ताला ने शादी तय कर दी। और यहाँ ज़मीन के ऊपर लोग अरमान लेकर नबी के करीब गए, नबी से गुफ्तगू की, नबी ने इनकार किया। जिस तरीक़े से भी इनकार किया हो, भाई वो खुल्क़ अज़ीम थे, उनके इनकार का तरीक़ा हसीन था, वो नबी की ज़बान थी। उन्होंने कैसे किया होगा? नज़रें फेरी होंगी, किनाये से कहा होगा, इशारे से कहा होगा। डायरेक्टली तो नहीं कह सकते थे कि तुम इस लायक नहीं हो, डायरेक्टली नहीं कह सकते थे, क्योंकि नबी हैं, खुल्क़ अज़ीम हैं, ज़बान शरीफ है, खून शरीफ है, गुफ्तगू प्यारी है, इसलिए नबी ने जैसे भी इनकार किया हो। लेकिन अल्लाह ने ये तो ज़मीन पे हो रहा है, अल्लाह ने क्या किया? अल्लाह ने आसमान पर अब सैयद अली साहब क़िबला लिख रहे हैं कि अल्लाह ने आसमान पर हूरों से कहा तुम एक जगह हो जाओ, हूरों से कहा तुम एक जगह हो जाओ। गिलमानों को हुक्म दिया कि सफ़ेद चादर बिछा कर बैठ जाओ। एक दफ़ा अब तो अल्लाह के हाथ दरबार लगा है ना, ये मैरिज हॉल ज़मीन का नहीं है, तवज्जो कीजिएगा, ये मैरिज हॉल ज़मीन का नहीं है, ये वहाँ का है। इसलिए हवा को हुक्म हो रहा है कि तू चलने लग। हवा को हुक्म हुआ कि तू चल, हवाएं चली। एक दफ़ा फूलों को हुक्म हुआ महको, फूल महके, हुस्न चारों तरफ बिखर गया फूलों का। इधर अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया और जिब्रील से कहा, जिब्रील मैंने अली का निकाह पढ़ दिया फातिमा के साथ। बहुत तवज्जो, मैंने अली का निकाह पढ़ दिया। किसके साथ? बीबी सैयदा के साथ। मैंने कहा मालिक यहाँ थोड़ा सा इशू है, इसलिए कि हम धरती वाले तेरे भेजे हुए रूल्स मानते हैं। जो तूने कहा हमने वो मान लिया, तेरे नबी ने जो कहा हमने वो माना। तो तेरे नबी के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक उलमा ने जो नियम बनाए हैं वो नियम कुछ इस तरह का है कि अनकह तो कबील तो होता है, लड़की से लड़की की मर्जी पूछी जाती है। जी सरकार, लड़के से लड़के की मर्जी पूछी जाती है। ये कैसा निकाह है? तू कह रहा है मैंने पढ़ दिया। तवज्जो कीजिएगा, आखिरी बात है, मजलिस खत्म हो रही है। ये कैसा निकाह मेरे मालिक? तू कह रहा है मैंने पढ़ दिया।
اللہ کہہ رہا ہے میں نے نکاح پڑھ دیا. سید علی صاحب لکھ رہے ہیں اللہ کہہ رہا ہے میں نے نبی کی بیٹی کا نکاح علی سے پڑھ دیا. میں نے کہا مالک نہ تو نے علی کی مرضی پوچھی. بس اب توجہ کیجئے گا. اب میں آپ کے سامنے زیادہ یہ گفتگو کرنے کے لائق اب نہیں بچاؤں. 2-3-4 منٹ مجھے فضائل اور پڑھنے. میرے مالک تو نے نہ مولا کائنات کی مرضی پوچھی نہ تو نے بی بی سیدہ کی مرضی پوچھی. تیرا نیم ہے تو پوچھتا ہے. تو نے علماء سے کہا ہے کہ پوچھ تو علماء پوچھتے ہیں. تو نے اپنے نبی کے ذریعے پیغام بھیجوایا ہے. علماء نے یہ جو نیم بنایا ہے یہ جو ان کہتو قبیل تو ہوتا ہے. مرضی ادھر سے پوچھی جاتی ہے مرضی ادھر سے پوچھی جاتی ہے. میرے مالک تو نے مرضی کیوں نہیں پوچھی؟ نہ تو نے مولا کائنات سے مرضی پوچھی نہ تو نے بی بی سیدہ سے مرضی پوچھی. مالک یہ کیسا نکاح ہے؟ ہم زمین پہ ہیں ہم ماننے والے ہیں تیرے نبی کے ہم ماننے والے ہیں بی بی سیدہ کے ہم ماننے والے ہیں مولا کائنات کے. مگر میرے پروردگار ہم جاہل ہیں بد عقل ہیں کم عقل ہیں ہم کو زیادہ آئیڈیا نہیں ہے. بس تو ہمیں اتنا بتا دے اگر ہم پوچھیں پروردگار تو ہمیں بس اتنا بتا دے کہ یہ مرضی کیوں نہیں پوچھی. عجب نہیں آواز قدرت آئے سمجھو تو صحیح ہمیں مرضی پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں. اس لیے کہ جو ان کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے جو میری مرضی ہے وہ ان کی مرضی. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد. یہ دنیا کی سب سے بڑی شادی دی بیسٹ میرج آف دا ورلڈ. اور اتنی حسین شادی کے بعد ستارہ در پہ اترنے کے بعد. اچھا یہ ستارہ در پہ اترنا بڑا عجیب لگتا اس لیے کہ اللہ کو اگر شادی کا اعلان ہی کرنا تھا تو آسمان پہ اتنے سارے ستارے ہیں اللہ آسمان پہ لکھ دیتا علی اور فاطمہ جیسے ہم اپنے یہاں کارڈ پہ لکھتے ہیں فلاں ویڈز فلاں. تو یہ آسمان پہ نہیں لکھا جا سکتا تھا علی اور فاطمہ؟ کیا ستاروں کو صرف ترتیب بدلنی تھی؟ جس کے کن کہنے پہ ستارے بن جائیں اس کے کن کہنے پہ ترتیب نہیں بدل دیں گے؟ اس میں بھی راز ہے. پھر بڑے خطیب کا جملہ پڑھ رہا ہوں. اس میں بھی راز ہے. بھائی یہ تارا زمین پہ آنے کا کیا مطلب ہے؟ اچھا تارا زمین پہ آیا تو آج کے دور میں ہم جان چکے ہیں کہ ستارہ کتنا بڑا ہوتا ہے. تو جب آ رہا تھا تو اس کا مطلب وہ دھرتی تک کی طرف جب چلا تو جیسے جیسے قریب ہوا ویسے ویسے اپنے وجود کو چھوٹا کرتا چلا گیا. اس لیے کہ اگر اس نے اپنے وجود کو چھوٹا نہیں کیا ہوتا تو آ کے سجدہ تو کر لیتا در علی پر لیکن دنیا ختم ہو جاتی. اس لیے اللہ نے اس کو یہ حکم دیا ہوگا نا کہ بھائی تو اپنے وجود کو ویسے کر کے جانا کہ دھرتی بچ جائے. ستارہ آیا ہے. علامہ طاہر جرولی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ستارہ کیوں آیا؟ اصل میں وجہ یہ تھی. دیکھیے بڑے خطیب کا جملہ ہے اور آخری جملہ چونکہ ذہن میں آ گیا اس وقت اس لیے ہدیہ کے طور پہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. اصل میں وجہ یہ تھی کہ جو لوگ ارمان جگائے بیٹھے تھے وہ پرانے ستارہ پرست تھے. اللہ چاہتا تھا کہ وہ اپنے پرانے خدا کو علی کے در پہ سجدہ کرتا ہوا دیکھے. یہ ہے ریزن. عزیزان گرامی یہ ایسی شادی ہے کہ اس شادی کے بعد اب جو سورج نکل رہا ہے تو تاریخ اسلام کا ایک نیا ورق سامنے آ رہا اور یہ عجیب ورق ہے. اس ورق پہ خون کی چھینٹیں ہیں. اس ورق کو ایسے ہی آپ نہیں دیکھ سکتے. ایک نیا لیسن لکھا جا رہا ہے. پڑھتے جائیں اور روتے جائیں.
ایام فاطمیہ شروع ہیں. آیت اللہ وحید خراسانی کا ایک جملہ ہے. مصائب شروع کرنے کے لیے اس سے بہتر جملہ کوئی ہو نہیں سکتا. 3 یا 4 دن پہلے آیت اللہ وحید خراسانی کے ایک مجلس ہم سن رہے تھے. اس میں ہم نے ایک جملہ سنا, پتہ نہیں آپ کیسے سن لیں گے, ہم نے سنا میرا کلیجہ شق ہو گیا. آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ جب بی بی سیدہ کا جنازہ نکلا نا, جزاک اللہ, کیا کہنے, ماشاءاللہ, جب بی بی سیدہ کا جنازہ نکلا تو آیت اللہ وحید خراسانی فرماتے ہیں بدن نہیں بچا تھا, سایہ بچ گیا تھا. جزاک اللہ. اچھا غور کرنا میرے بزرگوں, میرے نوجوان دوستوں, غور کرنا, آج مجلس کا انداز بدلا ہوا ہے, آج مجلس کا رنگ الگ ہے. ہم سال بھر مجلس کرتے ہیں تو کبھی مولا حسین کا پرسہ بی بی سیدہ کو دیتے ہیں, کبھی بی بی سکینہ کا پرسہ بی بی سیدہ کو دیتے ہیں, کبھی بی بی زینب کا پرسہ بی بی سیدہ کو دیتے ہیں, کبھی مولا عباس کا پرسہ بی بی سیدہ کو دیتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم کہ بی بی غلام جون کا پرسہ قبول کر لیں. ہم سب کا پرسہ بی بی سیدہ کو دیتے ہیں. ہم, چلیے ایک جملہ آ گیا ہے آپ تک پہنچا دوں, ہم اس ننھے شہید کا پرسہ بھی بی بی سیدہ کو دیتے ہیں کہ جسے جب نوک نیزے پہ چڑھایا گیا تو نیزے کا پھل بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. نیزے کا پھل بڑا تھا, سر چھوٹا تھا. یہ ہمارا طریقہ ہے, ہم سارا پرسہ بی بی سیدہ کو دیتے ہیں. لیکن میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, آج مجلس کا انداز بدلا ہوا ہے. آج ہمیں بی بی سیدہ کا پرسہ مولا حسین کو دینا ہے. آج مجلس کا انداز اتنا بدلا ہوا ہے کہ ہمیں مولا عباس کو بی بی سیدہ کا پرسہ دینا ہے. میں کہتا ہوں یہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں جو علم کو اٹھایا کرتے ہیں, تمہارے بازوؤں کو اللہ سلامت رکھے. ان بازوؤں کے صدقے میں جو کربلا میں شہید ہو گئے. اے میرے عزیزوں, ہمیں پرسہ دینا ہے اور بی بی سیدہ کا پرسہ دینا ہے. کسے پرسہ دینا ہے غور تو کرو. ہمیں پرسہ دینا ہے تو مولا کائنات کو دینا ہے. جیسے تم نے نعرہ لگایا, تمہارے منہ سے یا علی کی آواز آئی تو دل کی دھڑکنوں نے گواہی دی. آؤ ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں اے مولا ہم شیعہ آپ کو پرسہ دے رہے ہیں. اے مولا, مولا یہ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں, مولا یہ آنکھیں گنہگار ہیں. اے مولا یہ آنکھیں گنہگار ہیں, مولا ان گنہگار آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. مولا, مولا اگر آپ کا وسیلہ دے کے اللہ سے کچھ بھی مانگے اللہ رد نہیں کرتا. مولا اگر آپ دعا کر دیں گے ہماری توفیقات میں اضافہ ہو جائے گا. چلو پرسہ دیں, چلو پرسہ دیں. تمہیں معلوم ہے حضرت علی اکبر کو ہم کبھی کبھی یوسف زہرا کہتے ہیں, یوسف زہرا کہتے ہیں. کیوں؟ آپ کو جمعرات کا عباس چاوش کا واقعہ یاد ہوگا. میں جلدی بی بی سیدہ سے متعلق 2-3 باتیں آپ کے سامنے کرنی ہے. مصائب اطمینان سے پڑھا جاتا ہے, اس لیے کہ اگر میں 25 اشرے بھی پڑھ جاؤں میں ایک جملے کا ترجمہ ٹھیک سے نہیں کر سکتا کہ سبت علیہ مصائب لانا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. اللہ سلامت رکھے, اللہ کرے کبھی کوئی غم نہ دیکھیے. جزاک اللہ. جب رونا آیا کرے تو سینے پہ ہاتھ مار کے رویا کرو, چہرے پہ ہاتھ مار کے رویا کرو. مصائب میں رونا پہچان ہے ہماری. سب کو رونا نہیں آتا, انسان اپنے باپ پہ نہیں روتا. کئی دن گزر جاتے ہیں, غم کم ہو جاتا ہے. اللہ جانے کیسا غم ہے, بڑھتا جا رہا. جزاک اللہ, جزاک اللہ.
چلو پرسہ دیں اے مولا عباس، اے مولا عباس، اس ماں کا پرسہ قبول کرو کہ جس نے تمہیں اپنا بیٹا کہا ہے۔ مولا علی اصغر اپنی دادی کا پرسہ قبول کرے یا آواز دیں، ایک دفعہ مل کے آواز دیں، اے مولا حسین، اے مولا حسین۔ سارے سال ہمارا طریقہ ہے کہ ہم آپ کا پرسہ بی بی سیدہ کو دیتے، مولا آج آپ کی ماں کا پرسہ آپ کو دے۔ دنیا میں ایک سے ایک غریب جنازے ہوتے ہیں، ایک سے ایک غریب جنازے ہوتے ہیں۔ ابھی مرحومہ کا انتقال ہوا، جو لوگ یہاں موجود ہیں سارے آئے ہوں گے، سب نے پرسہ دیا ہوگا، سب نے پرسہ دیا ہوگا۔ اللہ جانے میں تمہارے سامنے کیسے بیان کر پاؤں گا اور تم کیسے سن پاؤ گے، پھر بھی کر رہا ہوں۔ اے عزیزوں، قیامت تب آ گئی جب حسنین کو پرسہ دینے کوئی نہیں آیا۔ ہاں جب میت تیار ہو گئی، چھوٹے چھوٹے بچے گھر سے نکلے، اے چچا سلمان میت تیار ہے، بابا نے بلایا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اے چچا سلمان میت تیار ہے، بابا نے بلایا ہے، بابا نے بلایا ہے۔ عزیزوں قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ ذاکرین مصائب پڑھتے ہیں، ذاکرین مصائب پڑھتے ہیں، لوگ روتے ہیں۔ ایک ذاکر کے خواب میں مولا حسن آتے ہیں، فرماتے ہیں تم میرے مصائب نہیں پڑھتے، ہاتھوں کو جوڑ دیتا ہے، مولا میں آپ کے مصائب پڑھتا ہوں۔ کہا نہیں تم میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ کہا مولا میں نے مصائب پڑھا ہے کہ جب آپ کے لاش پہ تیروں، جب آپ کے لاشے پہ تیروں کی بارش ہوئی۔ کہا مصائب تو نے میرے نہیں پڑھے۔ کہا مولا میں مصائب پڑھتا ہوں، مولا میں مصائب پڑھتا ہوں، میں پڑھتا ہوں۔ قاسم 3 سال کی عمر میں یتیم ہو گیا۔ کہا تو میرے مصائب نہیں پڑھتا۔ کہا مولا پھر کون سے مصائب ہیں؟ آواز دی میں دیکھ رہا تھا۔ مولا حسن فرماتے میں دیکھ رہا تھا کہ ظالم نے دروازے پہ لات ماری، میری مادر گرامی دروازے اور دیوار کے درمیان۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ نہیں رونا ہے، رونا ہے۔ ایام فاطمیہ ہیں، بی بی سیدہ کی شہادت قریب آ رہی، سینے پہ ہاتھ مار کے رونا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، آنکھوں سے آنسو۔ اور تم تو ماتمدار ہو میرے نوجوانوں۔ لوگ کہتے ہیں نوجوان روتے نہیں ہیں۔ میں کہتا ہوں نوجوان جب غم اہل بیت میں روتے ہیں نا تو ہم نے فرشوں کو ہلتے دیکھا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ بس 2-4 جملے اور سن لیجئے۔ ہاں میرے عزیزوں، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ میں اسے اس لیے کہہ رہا ہوں، آپ نے محسوس کیا ہوگا میں نے بار بار کہا ہے قیامت آ گئی۔ کیوں کہہ رہا ہوں بار بار کہ قیامت آ گئی؟ اس لیے کہ اس ہفتے میں بطول کے گھر پہ قیامت ہی تو ٹوٹی ہے، قیامت ہی تو ٹوٹی ہے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ جب بطول آیا کرتی تھی پیغمبر کھڑے ہو جاتے تھے۔ دنیا نے دیکھا ہے کہ جب بطول آیا کرتی تھی پیغمبر اپنی ردا اٹھا کے بطول کے لیے بچھا دیا کرتے تھے۔ قیامت تب آئی کہ جب بطول گئی کوئی بیٹھنے کو نہیں کرتا، کوئی بیٹھنے کو نہیں کہتا۔ ایسی وصیتیں، ایسی میں نے علماء سے سنا ہے وصیت کرتے کرتے بی بی بطول نے ایک عجیب وصیت کی۔ اے علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اے علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اس کے سرانے پانی رکھ دیا کیجئے گا، رات میں اٹھ کے دیکھ لیجئے گا کہ پانی اس نے پی لیا یا نہیں پیا۔ اے عزیزو قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ عجیب مصائب ہے۔ میں کہتا ہوں اے بی بی دنیا سے جا رہی تھی، آپ کو آپ کے لال کا اتنا خیال تھا۔ میں نے علماء سے تو یہ سنا کہ کربلا کا میدان تھا، آپ کا بیٹا تھا، 7 دن کی پیاس تھی، نظریں اٹھاتا تھا، پیاس کی اتنی شدت تھی کہ دھواں دھواں دکھائی دیتا تھا۔ ہاں میرے عزیزوں،
زندگی میں اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کہ اتنی مقدس بی بی کو یہ کہنا پڑا کہ اتنی مصیبتیں پڑی جو دن پہ پڑتی تو رات ہو جاتے۔ گھر جائیے گا، اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھیے گا، جو لوگ صاحب اولاد ہیں ایک بار سوچئے گا، اپنے چھوٹے سے بچے کو دیکھیے گا۔ یہ عجیب دور چل رہا ہے، ٹھنڈ نئی آئی ہے، بہت سے لوگ بیمار پڑے ہیں۔ جب مائیں بیمار ہوتی ہیں تو بچوں کا کیا عالم ہوتا ہے، خاص طور سے بچے جب چھوٹے ہوں تو کیا عالم ہوتا ہے۔ مائیں بیمار ہوتی ہیں، بچے ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں۔ اللہ جانے حسنین کا کیا عالم ہوا ہوگا، اللہ جانے حسنین کا کیا عالم ہوا ہوگا۔ بس مجھے روایتوں میں اتنا ملتا ہے کہ بڑا رویا کرتی تھی، باپ کو یاد کر کے بہت روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ ایک دور میں جناب بلال آئے، جن کا ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا تھا۔ بلال آئے تو حسنین سے کہلوایا کہ جا کے چچا بلال سے کہو کہ چچا بلال اذان دے دیجئے۔ مادر گرامی یاد کرنا چاہتی ہیں کہ نبی کے دور میں کیسے اذان۔ بس 4 یا 5 منٹ اور مادر گرامی یاد کرنا چاہتی نبی کے دور میں کیسے اذان ہوتی تھی۔ آنکھوں سے آنسو آئے تو روک نہ لینا، بس اتنا سوچنا، اپنے داہنے بائیں بالوں میں سے کسی کو نہ دیکھنا، ذہن میں یہ رکھنا کہ آج ہم اس کا مصائب پڑھ رہے ہیں جس کے لیے فرش عزا پہ آتے ہو، جس کے لیے آنسو بہاتے ہو، جس کے لیے ماتم میں ہاتھ اٹھاتے ہو۔ اے نوجوانوں، جب ماتم کرتے ہو محسوس نہیں ہوتا کوئی تمہارے بازوؤں کو چوم چوم کے بلائیں لے رہا ہے۔ اے میرے لال کے ماتم داروں، خدا تمہارے بازوؤں کو سلامت رکھے، ان بازوؤں کے صدقے میں جو کربلا میں شہید ہو گئے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خدا آپ کو کبھی کوئی غم نہ دے۔ حضرت حسنین نے جناب بلال سے کہا کہ آج چچا بلال آپ اذان دے دیجئے، اس لیے کہ آپ اذان دے دیجئے گا، آپ اذان دے دیجئے گا تو وہ منظر دوبارہ کھنچ جائے گا۔ بلال نے کہا کہ نبی کے جانے کے بعد میں نے اذان دینا چھوڑ دیا۔ کہ نہیں چچا بلال، آج آپ مادر گرامی کہہ رہی ہیں۔ جب بات سنی نا کہ بی بی سیدہ کا فرمان ہے، بلال ایک دفعہ مسند اذان پہ چڑھے اور بلال نے کہا اللہ اکبر۔ عجب سما ہو گیا، صحابی رونے لگے کہ ایک دفعہ حسنین دوڑے گھر کی طرف، اور گھر میں جب پہنچے نا تو دیکھا بی بی سیدہ زمین پہ بیٹھ گئی ہے۔ جیسے جیسے بلال کی اذان کی آواز بلند ہوتی ہے ویسے ویسے سیدہ کہہ رہی ہائے بابا، ہائے بابا۔ ہم پرسہ دیتے ہیں، ہم رسول خدا کو پرسہ دیتے ہیں، اے رسول خدا آپ کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری زبان اس لائق نہیں ہے کہ ہم پرسہ دے سکے، مگر پھر بھی آپ چکے رحمت للعالمین ہیں، ہمارا پرسہ قبول فرما لیں اور ہمارے لیے دعا کر دے کہ جیسا امتی آپ چاہتے ہیں ہم ویسے امتی ہو جائیں۔ اے عزیزوں، آخری وقت آ گیا، لو بی بی سیدہ کا آخری وقت آیا کہ مولا علی پہ سب سے سخت وقت آیا۔ بچے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے، بچے ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگے، لیکن جو سب سے پیارا تھا، جو سب سے دلارا تھا، جو سب سے لاڈلا تھا، وہ نظریں جھکا کے دیوار سے لگ کے کھڑا ہے۔ مولا فرماتے حسین جاؤ اماں سے مل لو۔ حسین کہتے ہیں میری ماں مریم سے کم نہیں ہے، میری ماں مجھے آواز دے گی تو جاؤں گا۔ اے عزیزو، قیامت آ گئی۔ ایک دفعہ حسین کہتے ہیں اماں، اے اماں تیرا غریب بیٹا آیا ہے، اماں تیرا پیاسا بیٹا آیا ہے، اے اماں تیرا مظلوم
معصوم بیٹا آیا ہے، بندے کفن ٹوٹے آواز آئی، یا غریب الام، اے ماں کے غریب آ جا، اور میرے سینے سے لگ جا۔ عزیز و حسین دوڑے، ماں کے سینے سے لگ گئے۔ میں نے سوچا کہ ماں سے کیا باتیں ہوئی ہوں گی، شاید حسین کہہ رہے ہو اماں جب تیرا بیٹا تیر کھا کے گھوڑے سے گرے گا اماں آ جانا، اماں عباس نہیں ہوگا، اماں اکبر نہیں ہوگا، اے اماں غریب حسین کے لیے۔ اللہ اللہ اسی طرح گریہ کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ کی روح کو ایثار فرمائیں۔